بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعرض عن المشرکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے توحید اور رد شرک، اور اس کے اندر منی ٹاپک ہے لفظ شرک کا لفظی معنی۔ پچھلے پروگرام کو میں نے ختم کیا تھا امام راغب کے اس کلام پر کہ انہوں نے شرک کا معنی کیا بتایا تھا۔ اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، پھر آگے قرآن کریم کی آیت پر میں پھر چلا جاؤں گا اور شرک کا معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام راغب نے کہا تھا کہ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم شارکنا فی دعاء الصالحین، یا اللہ ہمیں صالحین کی دعا میں شامل فرما، یعنی دعا ان کی، اور اس کے اندر ہماری حصہ داری کس طرح سے ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ ہمارے متوسلین، ہمارے بہن، ہمارے بھائیوں کے اوپر کرم فرما، تو وہ جو کرم نازل ہوا تھا نا ان کی دعا سے، جس طرح سے ان کو حصہ ملا تھا اس سے کچھ حصہ ہمیں مل گیا۔ تو امام راغب کہتے ہیں دیکھیں وہ جب حصہ ملا تو حصہ ملنے سے شرک کا معنی ہو گیا حصے داری۔ آگے وہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، کہ انی شرفتک وفضلتک علی جمیع خلقی واشرکتک فی امری، بے شک میں نے تجھے شرف بخشا اور میری تمام مخلوقات پر میں نے تجھے فضیلت دی، اور میں نے تجھے اپنے معاملے میں شریک بنایا، تجھے اپنے معاملے میں شریک بنایا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے دوست جب شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں یا اطلاق کرتے ہیں تو کتنا کوئک ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي، حالانکہ اللہ تو کسی کو اپنے شریک بناتا ہی نہیں، وہ تو لا شریک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور یہاں کیا امام راغب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي وَأَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي وَأَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي، میں نے تمہیں اپنا شریک بنایا اپنے کام میں۔ اب یہاں جو شریک کا معنی ہے، شریک تب شریک بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی ذات، خلق، تدبیر، علم اور عبادت میں حصے دار بنایا جائے۔ یہاں وہ بات نہیں، یہاں شریک بنا کے بھی شرک نہیں ہو رہا، واہ، شریک بنا کے بھی شرک نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ وہ اعتقاد ہے اور نہ وہ معنی یہاں پایا گیا۔ یہاں معنی کیا ہے؟ خود امام راغب نے آگے اس کی تشریح کہتے ہیں، اس کا معنی ہے ای جعلتک بحیث تذکر معی وامرت بطاعتک ما طاعتی فی نحو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال فی العذاب مشترکون وجمع الشریک شرکاء ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ کہتے ہیں کہ یہاں شریک کا معنی یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا نا، لوگ جب ذکر کریں گے تو تمہیں بھی حصہ ملے گا اس بات کا کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کا ذکر ایک حصہ، حضور کا ذکر دوسرا حصہ۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ کس طرح سے، اذان دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کا حصہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت کا حصہ۔ تو اب وہ جو ذکر ہے، ذکر کے اندر جو شریک کیا گیا، جو حصہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور حضور کا حصہ حضور کے لیے۔ اب ہم حضور کو وہ حصہ دیتے کیوں ہیں؟ وہ حضور کا حصہ ریئلی ہے، اگر غیب میں دیکھیں تو وہ بھی اللہ کا ہی حصہ ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ حصہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر فرمایا ہے، اور حضور کا حصہ جو ان کے حصے کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اعتبار محبوب ہے، اور جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بے اعتبار معبود ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق کا حصہ ہے۔ تو یعنی شریک ہو کے بھی شرک نہ ہوا۔ راغب کا پڑھ لیں، یہ مقام بڑا پرلطف مقام ہے امام راغب کا، سبحان اللہ۔ اچھا،
آگے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ دوسرے میری جہاں اطاعت کی جائے گی وہاں تیری اطاعت کی جائے گی، میری اطاعت تیری اطاعت ہوگی۔ اب محبت میں، اطاعت میں، ذکر میں حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا شریک ہے۔ ذات، خلق، تدبیر، علم، عبادت کی بات یہاں نہیں ہے، وہ امام راغب نے پہلے کلیئر کر دی۔ پھر وہ آگے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک مشرکین کا تعلق تھا وہ کیا کرتے تھے، ان کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اس کا جو ملک ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کا ملک ہے، اس کا جو ملک ہے نا، اس کے پیدا کرنے یا چلانے میں کسی کی حصے داری نہیں ہے۔ یہاں پھر امام راغب نے بتایا کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے دوسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہاں پر جنات بھی ہوں گے، کاہن بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، تو وہ جب سب جہنم میں جائیں گے وَقَالَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کاہنوں کو ان کا حصہ مل رہا ہوگا، جنات کو ان کا حصہ مل رہا ہوگا، اور جو عوام ہیں، مشرکین ہیں، ان کو کفار، ان کو ان کا حصہ مل رہا ہوگا، تو وہ سارے شریک ہوں گے عذاب کے وصول کرنے میں۔ اب یہاں دیکھیں، نہ وسیلہ، نہ توسل، نہ استعانت۔ ہمارے دوست جب وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کو معاف نہیں کرنا، تو پھر شرک کی دفعہ کسی کے اوپر تو لگانی چاہیے۔ اللہ اکبر! بھئی 302 تب لگتی ہے جب قتل کا وقوع ہوا ہو، پہلے قتل کا وقوع ثابت کیا جائے کہ کیا کسی نے اس کی ذات، تخلیق، تدبیر، علم، عبادت میں اعتقاداً کسی کو شریک بنایا ہے۔ اگر تو بنایا ہے تو 302 لگ گئی، اور اگر کسی نے بنایا ہی نہیں تو 302 کیسے لگی؟ اب میں 302 کو شرک کی دفعہ کا نام دے رہا ہوں اپنی طرف سے، معاف کیجئے گا، اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ 300 دفعہ 302 تب لگے گی جب قتل کا وقوع ہوگا، اور شرک کی 302 تب لگے گی جب یہ شراکت کے معنی وہاں پائے جائیں گے، ورنہ یہ معنی نہیں ہوگا۔ ہمارے دوستوں نے جب معمولات اہل سنت کو دیکھا نا، تو اسے دیکھ کر انہوں نے کہا اوہو یہ تو شرک لگتا ہے۔ فرقہ لگتا نہیں یار، ہے ہی شرک نا، بس اس کو دیکھ کر انہوں نے شرک 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 اس کی گردان شروع کر دی۔ اب میں قرآن کریم سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو شرک کرنے والے ہیں نا، ان سے کنارہ کش کریں، ان سے اراض کریں، ان سے الگ رہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان کے اعتقاد کے ساتھ آپ کا کوئی عقیدہ مکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرکوں کے ساتھ مومنین رہتے تھے، کعبے کے اندر ہر روز میل جول ہوتا تھا، اور گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو ان میں سے ایک مسلمان، دوسرے تو وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہے، اور قرآن تو قیامت تک ہے۔ اگر کہیں آج بھی ایسی ہو حالات ہوں تو یہ اس آیت کا وہاں بھی اطلاق ہوگا، لیکن حالات ہوں صحیح وہاں۔ اب یہ نہیں گھر کے اندر سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی بندہ آئے اور ایک گھر والے کو پکڑ کے کہے کہ یہ داتا صاحب کے مزار پر جاتے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے ذرا پرہیز کرنا۔ اللہ اکبر! یہ اطلاق غلط ہوگا۔ اب یہ اطلاق کس نے کیا تھا یہ تو میں اگلے پروگرام میں جا کر بتاؤں گا۔ ابھی تو میں بتا رہا ہوں شرک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابن منظور افریقی سے میں نے بتایا، زبیدی سے بتایا، مفردات راغب سے بتایا۔ اب قرآن کریم کا یہ پاسج میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ سورہ انعام پڑھیں اس مسئلے کو، توحید اور رد شرک پڑھنے کے لیے ابتدا سے لے کر آخر تک۔ یہ سورہ انعام پہلی جو سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس کے بعد جو صورتیں ہیں سورہ البقرہ،
سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورہ مائدہ، 4 صورتیں۔ ان چاروں صورتوں کے اندر جو بڑی طویل ترین قرآن کی صورتیں ہیں، اپنے آرڈر کے اعتبار سے طویل ترین قرآن کی صورتیں ہیں، کمال ہو گئی ہے قرآن کی عروجی جو ترتیب ہے نا، اس کی بات میں کر رہا ہوں، عروجی ترتیب کی۔ عروجی ترتیب وہ ہے جو قرآن میں اس وقت ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور نزولی ترتیب وہ ہے، وہ دوسری ہے۔ وہ تو اقرا پہلے نازل ہوئی تھی، وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ حالات کے مطابق تھا، اس انشاءاللہ کسی وقت میں اس پر عرض کروں گا۔ اچھا، جو عروجی ترتیب ہے قرآن کی، اس کے اندر پہلی صورتیں، طویل ترین صورتیں مائدہ تک، ان کے اندر سارا ہی بیان رسالت کا ہے، یعنی مرکزی بیان، سینٹرل بیان رسالت کا ہی۔ میں یہ میرا مطلب نہیں کہ اب کوئی بندہ کہہ دے کہ اس نے تو صورت پڑھی نہیں، وہاں تو جہاد کا بیان بھی ہے۔ جہاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کرنا تھا نا، وہ بھی حضور کی طرف ہی ہے۔ جب پوری ان صورتوں کو پڑھیں، ان صورتوں کے اندر اصلاً خطاب ہے اہل کتاب کو، اور اہل کتاب کا اصل مسئلہ بتوں کا پوجنا نہیں تھا، ان کا اصل مسئلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ یہی مسئلہ ان صورتوں کے اندر زیر بحث ہے۔ تو پہلے آ گئی رسالت، اب مائدہ ختم ہوئی نا، تو وہ رسالت نے جو پیغام دیا تھا نا توحید کا، انعام سے وہ شروع ہو گیا۔ واہ، کیا قرآن کی ترتیب ہے! اس لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ پہلا سبق ہے توحید کا، پراپرلی ڈیٹیل کے ساتھ جو دیا گیا ہے وہ سورہ الانعام کے اندر ہے، اور بتایا یہ گیا ہے عروجی ترتیب کے اندر کہ دیکھو میرے رسول نے اور میرے رسولوں نے جو میری توحید بتائی ہے نا، پہلے میں نے رسولوں کا ذکر کر دیا۔ اگر توحید سیکھنی ہے تو در رسالت پہ آؤ، جب وہ در رسالت پہ آؤ گے تو در رسالت سے در توحید پہ جاؤ گے، اور در توحید کیا ہے؟ سورہ انعام۔ رسالت سے، یعنی میں نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا اس وقت میں نے اس کے اوپر بڑے پروگرام کیے تھے اللہ کی رحمت سے، کہ توحید براستہ رسالت، توحید وایا رسالت۔ اب سورہ انعام کے اندر تفصیل ہے توحید کی، لیکن وایا کیا بنا ہے، براستہ کیا بنا ہے؟ پہلی 4 صورتوں کو دیکھ لیں، رسالت۔ اور جو مغز ہے توحید کا پورے قرآن کے اندر وہ سورہ اخلاص ہے، اور قل هو اللہ، براستہ کیا ہے؟ قل، واسطہ کیا ہے؟ قل، ابتدا، اور وایا کیا ہے؟ قل۔ یعنی اگر قل کو نکال دیں اور بقرہ اور آل عمران، النساء اور اس کو مائدہ کو نکال دیں اور سیدھی صورت اگر انعام کو پڑھیں تو پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گا، اور وہ مسئلہ کھلے گا نہیں اگر رسول کے بغیر کوئی بندہ سمجھنا چاہے۔ تو یہ سورۃ انعام بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، یعنی یہ پہلی ٹرے ہے توحید کی، جس کے اندر توحید کے تمام مسائل کو اتنا ڈسکس کیا گیا ہے کہ کسی مکی صورت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں بار بار اپنے پروگراموں میں سورہ انعام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس لیے مسئلہ توحید کے لیے سورت کو پڑھو۔ اب یہی اس کی 6 آیتیں ہیں جو میرے سامنے اس وقت، جن سے میں نے شرک کا معنی آپ کو بتانا ہے۔ وہ 6 میں پڑھوں گا نہیں، کیونکہ پچھلے پروگرام میں نے ان آیات کو بار بار پڑھا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، یہاں شرک کا معنی دیکھیں ذرا، انہوں نے شریک بنا لیا جنوں کو، کس چیز میں؟ بنینا و بناتم بغیر علم، انہوں نے اللہ کی ذات کا حصہ بنایا ان کو، جنات کو، کہ یہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہاں سے یہ آیت 100 سے شروع ہوتی ہے اور آگے پھر ساری آیتوں کے اندر اس کی جو ہے نا وہ تفصیل جا رہی ہے، ذات، خلق، تدبیر، علم، عبادت، سب چیزوں کی۔ تو ہر جگہ پر آپ کو یہاں ملے گا حصے داری، حصے داری، حصے داری، حصے داری۔ اس لیے اللہ سبحانہ، اور ان تمام آیات میں جو ذکر ہے وہ شرک فی ذات کا، شرک فی تخلیق کا، شرک فی تدبیر کا، شرک فی العلم کا، شرک فی العبادت کا بیان وضاحت کے ساتھ ان آیات کے اندر آیا۔ ایک دو میں ہنٹس دے دوں آپ کو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، بیوی نہیں اس کی اولاد نہیں، شرک فی ذات ہو گیا۔ تخلیق، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے،
اور اس کے بعد اگلا لفظ اسی آیت میں دیکھیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، سبحان اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کیا، بس پیدا کیا، ٹھیک ہے، اب وہ خالق کل شے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ خالق کل شے اس لیے کہا ہے کہ زمین کا اور آسمان کا، بدیع السماوات والارض، ایوری انچ، اور کوئی لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، انچ سے چھوٹی کیا چیز ہوتی ہے، ایوری ذرہ، کیونکہ وہ جو سورہ سبا کے اندر آیت آتی ہے اس کے اندر ذرہ کا لفظ ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، کہ ان کا ذرہ انچ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ یہاں اس لیے بدیع السماوات کے والارض لفظ خالق کل شیء آیا۔ پھر تدبیر کے لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ چلاتا ہے، وہی نگہبان ہے، اسی پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ آ گیا۔ اور شرک فی العلم کے اندر اسی میں آ گیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کل شیء علیم آ گیا۔ اور پھر شرک فی العبادت کے لیے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، پھر خالق کل شیء فاعبدوہ وہ آ گیا۔ یہاں شرک اور مشرک کی وضاحت آ گئی۔ مشرکین کا یہی شرک تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور ان ساری چیزوں میں اس کا شریک بنا کے ان کو حصے دار بنا لیا۔ ان آیات میں کل شے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ تخلیق کے ساتھ 2 مرتبہ آیا ہے، اور خالق کل شے انہی آیات میں تدبیر کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے، اور اعلیٰ کل شے وکیل اور علم کے ساتھ بھی یہاں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بار بار کل شے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین کے اس زعم کا رد ہے کہ جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تنہا کائنات کا تخلیق نہیں کر سکتا، نہ وہ چلا سکتا ہے، نہ وہ مکمل طور پر جان سکتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ الفاظ محض عبارت بڑھانے کے لیے نہیں آئے، صرف خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں آئے، کہیں صراحت اور کہیں تعریض کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک یہ ہوتا ہے اور مشرکین کا شرک یہ ہے، اور شرک کا معنی یہاں بتایا گیا ہے۔ اور کل شے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کل شے ہے، وہاں یہی سارے مسئلے ہوں گے جو اس جگہ پر میں نے بیان کیے۔ اور آخر میں دیکھیں، آخری آیت میں بیان کیا، اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، یعنی 5 توحیدوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے مقابل 5 قسم کے شرک سے اراض کرنا ہے۔ اب توحید کے بعد شرک جو ہے اس کا معنی ان آیات سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم اور خاص مقام ہے قرآن کا، جیسا یہاں شرک کا معنی ہے، کیونکہ یہ پہلی صورت ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ توحید اور شرک کا بیان ہے۔ ان تمام آیات میں شرک کا معنی بھی ہے، توحید خمسہ بھی ہے، کیونکہ یہی شرک کے مد مقابل ہے، مشرکین کی تعریض بھی ہے، مشرکین سے اراض کی تعلیم بھی ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ انعام کی پچھلی آیات پڑھنے سے ہو جاتی ہے کہ مضمون قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 74 سے شروع ہوتا ہے، اور بعد کی آیات میں مشرکین جو اپنے باطل خداؤں کے لیے کیا اعتقاد رکھتے تھے، ربوبیت میں ان کو کیا انہوں نے حقوق دیے تھے، کیا عقیدہ تھا، تو یہ ساری اس کے اندر بیان ہوتا ہے۔ پھر سورت کے آخر تک یہ سارا بیان ہے۔ سورہ انعام قرآن کی کریم میں عروجی اعتبار سے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی مکی سورت ہے، اور یہاں یہ اس لیے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے لفظ بھول نہیں جانا تھا، اور توحید صحیح اور رد شرک صحیح کی جتنی تفصیل اس صورت میں بیان کی گئی ہے کسی اور صورت میں نہیں ملتی۔ اگر کوئی قرآن کا قاری یا قاریہ اس صورت کو اچھی طرح تلاوت کر لے تو اسے توحید صحیح کا علم ہو جائے گا، اور حقیقی شرک سے وہ باخبر ہو جائے گا، اور اگلی تمام مکی صورتوں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ یہاں میں نے ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کی ہے، توحید صحیح اور شرک صحیح۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے یہ مجبوری یہ ہے کہ جو ہمارے وہمی شرک والے دوست ہیں نا، جن کے وہم میں ایک شرک آ گیا کہ یہ شرک ہوتا ہے، اب ہمیں یہ یوں کہنا چاہیے جب آپ توحید کی بات کریں تو کہیں توحید صحیح،
اس کا مطلب ہے وہمی توحید کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم توحید ربانی کی بات کر رہے ہیں، ہم توحید قرآنی کی بات کر رہے ہیں، ہم توحید رحمانی کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں توحید بتائی ہے، اور جو توحید وہمی ہے وہ ہے توحید حرانی، وہ ہے توحید البانی، وہ ہے توحید شوکانی، وہ توحید جو ہیں وہ توحید صنعانی، وہ وہمی توحیدیں ہیں، ان کا قرآنی توحید سے تعلق نہیں۔ کیوں قرآنی توحید سے تعلق نہیں؟ اس لیے کہ جب وہ توحید کا لفظ کہتے ہیں تو وہ توحید کے لفظ کو یوں اس کا ابتدا اس کی یوں کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تقویۃ الایمان ہے، اس کا پہلا باب جب یہ شروع کیا گیا نا اس کو رد شرک پر، یعنی ہمارے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کو جو اردو زبان والے ہیں ان کو فخر ہے اس بات کے اوپر، وہ کہتے ہیں روئے زمین پر مسئلہ توحید اور رد شرک پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں، توحید صحیح کا اس کے اندر بیان ہی نہیں ہے، اور رد شرک صحیح جو صحیح شرک بنتا ہے اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں یہ بات اس کے اندر ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے اس وقت کے، اس زمانے کے، ان مسلمانوں کے معمولات کو دیکھ کر ان کے اوپر جو شرک کا فتویٰ لگایا گیا، جو وہمی شرک تھا، اس اعتبار سے میں اس کتاب کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ ملک ہندوستان کے اندر اردو زبان کے اندر اس سے جو پہلی کتاب سیکرٹ ہے جس کا میں نام آپ کو نہیں بتا رہا، اس کے بعد کیونکہ وہ خفی ہے، اس کے اندر باتیں ہیں، یہ کھل کے آئی ہے کتاب۔ مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا اور ان کے معمولات کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ لگانا، اور شرک کے اصلی وہ معنی جو منظور قرآن میں ہے، جو راغب میں ہے، جو ابن منظور افریقی میں ہے، جو زبیدی میں ہے، جو جوہری میں ہے، پوری عرب لغت کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے اعمال و افعال کو دیکھ کر، اعتقاد کو نہیں، اعمال اور افعال کو دیکھ کر اس کے اوپر شرک کا فتویٰ چسپاں کرنا، اس کے لیے یہ واقعی عجیب اور بے نظیر کتاب ہے۔ اس معاملے میں تو یہ پہلی کتاب ہے، لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، مسئلہ شرک و بدعت کے اوپر یہ پہلی کتاب ہے اور یہ بے نظیر، اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس کا میں پہلا باب جہاں سے انہوں نے خطبہ لکھا ہے، اب یہ دیکھیں، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اس کی میرے لیے آسان فرما دے، تو جہاں یہ ہے پہلا باب، اور پہلا باب کا نام ہے توحید اور شرک۔ اب جہاں توحید شروع ہوئی ہے تو یہاں پر انہوں نے پورے باب کے اندر اور ابتدا سے میں کوئی قرآن کی آیتیں یہ نہیں لکھی جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں۔ میں نے کون سی پڑھی ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ یہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ یوں آیت ہونی چاہیے تھی یہاں پر، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ ہونی چاہیے تھی کہ قل پہلے رسالت پھر توحید۔ آپ حیران ہوں گے، لوگوں نے اس کتاب کا نام سنا ہے یا اس کے وہ حوالے دیکھے ہیں، بسا اوقات لوگ پڑھتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا بڑے غلط الفاظ استعمال کیے گئے، جن کے اوپر شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے گرفت فرمائی، اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ نے گرفت فرمائی، وہ مناظرے بھی اس پہ ہوتے ہیں، کتابیں بھی اس کے جواب میں آئیں، وہ عبارتیں عموماً زیر بحث ہوتی ہیں۔ میں نے اس کتاب کو جب پڑھا مسئلہ توحید اور شرک کے مسئلے میں، تو میں نے اس کتاب کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ توحید کے اوپر اس کے اندر کیا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرشید ان کو کہتے تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کراچی کے بنوری ٹور کے تھے وہ، غالباً شیخ الحدیث سے یا شیخ التفسیر، یہ میری علم میں نہیں، انہوں نے امام ابن ماجہ
اور علم حدیث ایک کتاب لکھی ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے لغات القرآن، وہ لفظی ترجمہ، لغات القرآن نام ہی ہے، لغات القرآن کا اور مطلب ہوتا ہے لیکن وہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جو لغات القرآن ہے ان کی ڈاکٹر اس کی رشید صاحب کی، وہ اس کے اوپر اس کے اندر انہوں نے شرک کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے شرک کا معنی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی یہ مفہوم کہہ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ نہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے میرے علم میں، وہ کہتے ہیں میں نے جتنا اپنی زندگی میں پڑھا ہے، سب سے زیادہ شرک کی تعریف اور شرک کا معنی اور شرک کیا ہوتا ہے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ تقویۃ الایمان میں ہے۔ تو میں نے ذرا اس کو اس نظر سے پوری کتاب کو دیکھا کہ مسئلہ توحید اس کے اندر کس طرح سے ڈسکس ہوا ہے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر تو مسئلہ توحید کی تے کا بھی ذکر نہیں ہے، توحید ہے ہی نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے اعمال اور ان کے افعال، ان کو مشرک کہا گیا ہے، ان کا جو مشرکین والی آیات ہیں ان کا اطلاق کیا گیا ہے ان کے اوپر، توحید نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے توحید صحیح اور شرک صحیح، یہ میں نے اصطلاح کی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا مومنین کو مشرک کہنا، مسلمانوں کو مشرک کہنا، اس کی ابتدا جماعتی طور پر مسلمانوں کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی کہ خوارج نے صحابہ کو مشرک کہا، پھر اکا دکا بندے چلتے رہے، پھر تاریخ کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کو دنیا حافظ ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے، اور انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ لکھا، کئی اور کتابیں لکھیں، انہوں نے پھر اس کی کمال کر دیا، انہوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر اس کا اطلاق کیا کافر و مشرکوں والی آیات کا، اور انہوں نے ہر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کو دے کر ان کو شرک شرک کہا۔ پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی آئے، انہوں نے اپنی مجموعہ توحید، ان کی ہر کتاب ہی توحید ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں، نہ میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، نہ کوئی اور، نہ میں کہتا ہوں میں کروڑ پاؤنڈ دوں گا، کوئی بندہ ان کی کتاب کو پڑھ لے، اور جس نے قرآن کی سورہ انعام کو پڑھا ہوگا، پہلے سورہ انعام کو پڑھے اور پھر ان کے مجموعہ توحید کو پڑھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا توحید کی تے بھی وہاں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، مسلمانوں کے اوپر وہ شرک کے فتوے، یہ کتاب کا پہلا باب، اور اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب کے بعد یہ کتاب آ گئی تقویۃ الایمان، جو ان کی کتاب رد الاشراق کا ترجمہ ہے، اور یہ اس کی تلخیص ہے رد الاشراق کی، کتاب التوحید کی نہیں۔ اس کے اوپر میں ہمارے شیخ شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا ثابت کیا، اور وہ دونوں کتابوں کو برابر رکھا انہوں نے عبارتیں۔ اب میں اس کو توحید کا پہلا باب دیکھ لیں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ قرآنی توحید کیا تھی، وہ 5 جو میں نے بتا دی ہیں، اور یہاں دیکھیں توحید جب یہ پہلا باب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنو 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 سنو، جیسے وہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں واہ، سوچنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ توحید شروع ہو رہی ہے، وہ بدیع السماوات والارض والی نہیں، وہ نہیں، کل ہو اللہ نہیں، سوچنا چاہیے، سنو۔ اکثر لوگ پیروں، پیغمبروں، اماموں، فرشتوں، پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، ان کے لیے نظر نیاز دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کچھ اور چیزیں لکھی، وہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، آج وہ موضوع نہیں میرا، وہ اسماء کے بارے میں۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں کہ اور یہ دعویٰ اماموں اور شہیدوں کو مانتے پھرتے ہیں، اور دعویٰ مسلمانی کا کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ منہ اور یہ دعویٰ۔ سچ فرمایا اللہ صاحب نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ترجمہ سنیں ذرا، اور نہیں مسلمان ہیں، یہ بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں سوالوں کے جواب کم دیں، کبھی سوال پوچھا بھی کریں۔ یہ تقویۃ الایمان کے پہلے باب کا یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے توحید۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ مشرک ہوتے ہیں کون ہیں، یہ جو ولیوں، پیروں، پیغمبروں، اور ان کو وہ حد سے زیادہ مانتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو بتوں کے ساتھ وہ مسلمان کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں اور ان کا مسلمانی کا دعویٰ اور یہ منہ۔ پھر اس کے اوپر دلیل لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ
الا وہم مشرکون، اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں، یعنی انہوں نے پوری آیت کوئی بدل کے رکھ دیا۔ یہاں مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو مشرکین ہیں نا، ان میں سے اکثر کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ جو اللہ پر ایمان ہے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حصے دار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ، یعنی سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، اس سے پہلی ساری آیات کو پڑھ لیں اور وہ مشرکین کا بیان ہے۔ یوسف علیہ السلام مشرکین کو خطاب کر رہے ہیں جیل کے اندر، ان کا حال اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیا ایمان نہیں ہے؟ کہ اللہ تنہا ہے، اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو مانتے ہیں اس کو شریکوں کے ساتھ، یعنی ان کا ماننا ماننا برابر ہے۔ اور یہاں ان کے بارے میں یؤمنو، اور یؤمنو کا مطلب ہے ہم وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا بالباطل، جو باطل پر ایمان لائے، تو یہاں کیا مسلمان اس کا ترجمہ کریں گے؟ کہتے ہیں اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں، یعنی ان کے آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکثر مسلمان ہیں نا، یہ ہیں ہی مشرک۔ یہ ہے کتاب التوحید، لیکن توحید نام کی کوئی چیز نہیں، اور وہمی یہ اس کی توحید ہو گئی۔ بات دور چلی گئی جی۔ جتنی کتابیں ہیں شرک کے موضوع پر، حافظ ابن قیم کی، ابن تیمیہ کی، شیخ بن باز کی، اگر ان سب کے اندر دیکھیں تو وہ عبارتیں میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھ دی ہیں، تو میں ان کا وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر شرک کا معنی وہ کیا جائے جو ہمارے دوست کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملانا، پچھلی بار میں نے اس کا اشارہ دیا تھا تو پوری گفتگو اس کے اوپر جو ہے نہیں وہی تھی۔ اگر شرک کا معنی ملانا ہے، اب میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کا معنی ایسوسیشن کیا جاتا ہے، ایسوسیٹ، ملانا۔ اب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو ملایا ہوا ہے اپنے ساتھ کے نہیں۔ وہ جدائی کب کرتا ہے؟ سوائے کوئی ایسی مخصوص چیز ہو، ذات کی بات الگ ہے، وہ جدائی کب کرتا ہے مخلوق کے لیے؟ ملانا، ایسوسیٹ۔ اب وہ آیات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اللہ اور رسول ملے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ملے ہوئے ہیں اللہ رسول، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ یہاں دیکھیں کیسے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رسول پر ایمان، اور اس کے بعد ان کی عزت کرنا، توقیر کرنا۔ یہ جو عزرو ہے نا، عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ مگر یہ لفظ جب آپ پڑھیں نا اس کے اندر، سورہ اعراف کے اندر 157 میں وہاں ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس آیت کو اور یہ جب بھی میں سورہ فتح میں پڑھ رہا ہوں، دونوں کو ذرا ملا کے پڑھیں، اور پھر امام طبری سے لے کر علامہ غلام رسول سعیدی تک ان لفظوں کے ترجموں کو دیکھیں، اور جن حالات میں یہ دونوں آیات نازل ہوئی تھیں وہ مدینے کے ان حالات کو دیکھیں، پھر دیکھیں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اور یہ تو پورا میلاد ہے، وہاں پر تو حد ہو گئی ہے وہاں پر۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے اشارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو توفیق دے دے۔ واللہ ورسولہ، یہ میں آیتیں پڑھتے جاؤں گا، ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ واللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس طرح کلمہ میں لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کے بعد فوراً محمد آ گیا، اور آخر میں پھر رسول کے ساتھ اللہ آ گیا۔ اور وہ رفعنا لک ذکرک کی شرح تفسیر میں بہت سے مفسرین، سب نے تقریباً، یہاں میں بغوی کا آپ کو پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جب تیرا ذکر کیا جائے گا، میرا، یہ مشہور حدیث ہے، میرا ذکر کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ رسول ملے ہوئے ہیں کہ نہیں، کلمے میں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کا ترجمہ ملانا کیا جائے تو کتنا غلط ہے،
آگے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اسماء میں اپنے حبیب کو ملایا ہوا ہے۔ سورہ علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کی آیت میں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت حسان کے وہ اشعار لکھے ہیں کہ جو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں پڑھے، اور ان کا اشعار کا یہی مفہوم ہے، اس وقت میں وہ نہیں پڑھ رہا، میرے سامنے نہیں ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے حضور کے نام کو نکالا۔ وہ حضرت حسان کی شان مل تو گئے، لیکن چند اسما میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رؤوف اور رحیم ہے، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور حضور بھی رؤوف الرحیم ہے، کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کریم۔ پھر آگے انہ لقول رسول کریم، اللہ علیم، وہو بکل شیء علیم، انی حفیظ علیم بغلام علیم فبشروہ بغلام علیم۔ تو یہ صفتیں تو ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اگر شرک کا معنی ملانا ہے تو پھر ان تمام آیات کا کیا جواب ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اسماء میں اپنے محبوبوں کو ملایا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے یہ صفات کہی جائیں گی تو اس کا معنی باعتبار خالق ہوگا، اور جب انہی صفات کو مخلوق کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی بطور مخلوق ہوگا۔ مثلاً اللہ علیم ہے، اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم، غیر حادث، کسی کا کنٹرول نہیں، کبھی بھی وہ عدم توجہ اس کی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انبیاء کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو پھر اس کا معنی عطائی ہوگا، حادث ہوگا، وہ غیر قدیم ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہوگا، انبیاء کی عدم توجہ بھی ہوگی، کسی وقت وہ فرماتے چاہیے کیا وہ توجہ بھی ہوگی، یہ صفات ہے، یہ صفات ہے۔ مگر پھر بھی شرک نہ بنا ثابت ہوا کہ خوارج نے شرک کا ملانا جو معنی کیا ہے وہ قرآن، سنت، حدیث، مفسرین، محدثین، لغت عرب کے خلاف ہے۔ مخلوقات میں تو سب ہی اس کے ماننے والے، اس کے ملنے کے خواہش مند ہیں، اور اصحاب المقربین ہوتے ہیں جو اللہ سے ملے ہوتے ہیں۔ لہذا شرک کا معنی حصے داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، تخلیق، تدبیر، علم، عبادت میں اگر کوئی شرک کرے اور اس معنی میں کرے کہ ان چاند جنات کو اللہ کا جز مان کر ملائے، تب شرک بنتا ہے۔ لہذا شرک کا مطلق معنی ملانا قطعاً غلط ہے، یہ قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں، لغت عرب میں بھی نہیں۔ جتنی آیات میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے بارے اس میں عملا مشرکون فی السماوات کو دیکھ لیں۔ اب جو ہمارے وہمی دوست ہیں جنہوں نے وہ دفعہ 302 کا اطلاق کرنا ہی کرنا ہے، قتل ہوا یا نہ ہوا کہیں لگائیں، لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن میں جو آ گیا کہ شرک ہے تو کہیں تو اس کو لگانا ہے بھی، بارڈر پار بھی تو لوگ رہتے ہیں، لگانا ہے، کوئی دوسری طرف سمندر پار بھی تو لوگ رہتے ہیں، وہ سرحد پار بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ جن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی جب وہ پڑھنی ہے وہ آیات تو وہ اس طرح بھی تو رہتے ہیں، وہاں لگائیں جہاں اس کا موقع اور محل ہے۔ ان کے نزدیک یہ معنی ہے کہ وسیلہ شرک ہوگا، یہ ملانا اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کا کیا ضرورت ہے؟ وہ شارک سے زیادہ قریب، اس پر میں نے بات کی بھی ہے الحمدللہ، اور دوسری پھر بھی میں کروں گا انشاءاللہ، آگے بھی میں کروں گا۔ اب شرک کا یہ غلط اطلاق، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شرک اور بدعت یہ دونوں کا اطلاق اگرچہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا لیکن ذرا برداشت کر لیں، میں معذرت چاہتا ہوں، اگرچہ پہلے یہ بات بھی آ چکی۔ شرک اور بدعت دونوں الفاظ کا غلط اطلاق، بدعت کا بھی اور شرک کا بھی۔ جب میں نے بدعت کے موضوع پر بات کی تھی تو اس وقت میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا، اس طرح کے بہت حوالے پڑھے تھے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت سے، کہ لوگ غلط کر دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے لفظ بدعت کا غلط اطلاق کیا، حضور کو بدعتی کہہ دیا۔ اب میں اس کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل، یہ حدیث نمبر 492 ہے، اور مرویات آپ کو پتہ ہے جو کتابیں مسانید ہوتی ہیں وہ صحابہ کے نام سے وہ کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اندر احادیث ہوتی ہیں۔ تو حضرت
جو ہے نا ابی زناد نبی قال اخبرنی رجل یقال له ربیع بن عباد من بنی الدیل وکان جاہلیا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق ذی المجاز وهو یقول ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا والناس مجتمعون الیہ وراه رجلا وضیع الوجه احول ذو غدیرتین یقول انہ صابع کاذب نعوذ باللہ۔ اور دوسرے مقام پر وہ یہی روایت امام احمد بن حنبل دوسری سند سے یہ لائے ہیں، اس کے اندر ہے کہ وہی بات ہے، ترجمہ میں اس کا کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وہ بندے نے کہا کہ میں نے بازار کے اندر مینا میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یا بنی فلاں انی رسول اللہ علیکم امرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تصدقونی حتی انفذ عن اللہ ما باسنی فیضا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مقالتہ قال دوسرا بندہ وہ وہاں پر آیا ان ھذا یرید منکم ان تسلخوا اللات والعزى وحلفاءکم من الحی بنی مالک بن عکیش الی ما جاء بہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے بازار کے اندر لات منات عزا کے ماننے والوں کو تبلیغ فرما رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے، یہ بھی بات ذرا تھوڑی سی نا انڈرسٹینڈنگ والی ہے، اس کے اندر لات منات عزا کے الفاظ بھی میں نے پڑھے ہیں۔ لات منات عزا کو ماننے والوں کے سامنے حضور یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لات منات عزا کے ماننے والوں کو فرما رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب ہمارے دوست اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا، وہ اس کا کنٹینٹس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسجد میں بیٹھے اور مسجد میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہاں وہ کنٹینٹس نہیں ہے۔ اب وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نا لا الہ الا اللہ کہو، ان کو تبلیغ کا فرمایا، تو وہاں ایک بندہ آیا جس کی وہ بڑی بری سی جو ہے نا وہ شکل تھی، رجل وضیع الوجہ احول ذو غدیر، کانا تیرا جس کو کہتے ہیں پیڑی شکل والا، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا لوگوں سنو، یہ تمہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ تمہیں لات منات عزا سے دور کر رہا ہے۔ پھر ایک بات میں باریک بات کرتا ہوں، یہ بندہ مشرک کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقابل وہ کس کو بتا رہا ہے؟ وہ مشرک ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں دور کر دیں لات سے، ان ھذا یرید منکم ان تسخلوا اللات والعزى والمنات، یہ تمہیں لات منات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اطلاق جب یہ کیا جائے، اس کا اطلاق صحیح یہ ہے کہ یہ مشرکوں کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے مقابل انبیاء اولیاء نہیں ہوتے، لات اور منات عزا ہوتے ہیں، اور یہی بات وہاں ہوئی ہے۔ پھر وہ بندہ جو پیڑی شکل والا میں کہہ رہا ہوں بد شکل، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ تمہیں لات منات عزا سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے دور لے جائے گا، اور پھر وہ کہتا ہے الی ما جاء بہ من البدعۃ والضلالۃ فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، اس نے یہ لفظ بولے، وہ کہتا ہے یہ بدعتی بندہ ہے جو لات منات عزا کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ما جاء بہ من البدعہ، من البدعہ کس کے لیے بدعتی کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو کہہ رہا ہے، اور والضلالہ، اور پھر آگے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں دلالت گمراہی کے رستے پہ لے جا رہے ہیں، یعنی یہ کلو بدعۃ دلالہ والی جو بات ہے، اس کا غلط اطلاق اس مشرک نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ جو سن رہا تھا عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس قال سمعت ربیع بن عباد الدیلمی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کو سنا کہ وہ حضور ان کو بدعتی کہہ رہا ہے
اور کلو بدعت دلالہ والی جو بات اگرچہ وہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے اسی زمانے میں فرمائی ہو، لیکن ہم روایات مدینہ میں اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ نے فرمایا، اس وقت میرے ذہن میں وہ بات نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے اس کا اطلاق کیا حضور پر کہ یہ بدعتی ہیں، اور کہتا فلا تسمعوا، لا 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 لا، اس کی بات نہ سننا، اور ولا تتبعوہ، اس کی بات نہ، حضور کو بدعتی کہہ دیا۔ اب وہ جو راوی ہے نا جس نے یہ واقعہ سارا بیان کیا، وہ کہتا ہے فقلت لأبی، میں اپنے باپ کے ساتھ تھا تو میں نے اس سے پوچھا من ھذا، اے پیڑی شکل والا کون ہے کہ جس نے ان کو بدعتی کہا ہے، کہہ رہا ان کی بات نہ سنیں، یہ کون ہے؟ قال امہ ابو لہب، تو میرے باپ نے بتایا چھوڑ یار، یہ پیڑی شکل والا ابو لہب ہے جس نے حضور کو بدعتی کہا، وہ کالے منہ والا، اس کی شکل ہی ٹھیک نہیں، ایسے جیسے دھواں پھرا ہوتا ہے، لک پھری ہوتی ہے چہرے کے اوپر۔ یعنی مومنوں کو حضور کو بدعتی کہے اور حضور کے اوپر دلالہ کا لفظ استعمال کرے اور حضور کے لیے کہے کہ ان کی اتباع نہ کرو، اس کی شکل اچھی کہاں سے ہوگی؟ تو شکل سے بندے پہچانے جاتے ہیں، ان کو تو خام میں ڈر لگتا ہے، خام میں آ جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے، جو غلط شرک کا اور بدعت کا اطلاع کر رہا ہے یہ بندہ۔ دیکھیں ذرا، یہ مسند احمد میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ یہود و نصارہ نے شرک کا لفظ غلط استعمال کیا، بہت سی یہ ہیں تفاسیر، میں ان سب کا نام نہیں لوں گا، بس ایک حوالہ پڑھوں گا، باقی میں تفاسیر کے نام لے لیتا ہوں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس آیت کی تفسیر میں یہ سارے مفسرین لکھتے ہیں، طبری سے لے کر سب نے لکھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قال وقالو، حضور سے کہتے ہیں یرید انا نحبہ کما احبت النصارى، کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہیں خدا بنا لیں اور اس طرح سے تیرے ساتھ محبت کریں۔ قالت قریش انما یرید، قالت قریش انما یرید محمدا ان نعبدہ کما عبد قوم عیسیٰ، وہ کہتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہیں خدا ہی بنا لیں، یہ تانے حضور کو دے رہے ہیں۔ یہ تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ، بغوی میں ہے، یہ ساری تفسیروں میں ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے، یعنی کتنی غلط انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے حضور کا، تو یہ کبھی نعوذ باللہ ہو سکتا تھا، یعنی یہ ان کا وہم تھا مشرکین کا، جو حضور کے بارے میں وہ سمجھ رہے تھے۔ بات یہ میں کر رہا ہوں کہ کچھ حقیقی معنی ہوتے ہیں، کچھ وہمی معنی ہوتے ہیں۔ شرک کا حقیقی معنی وہ جو میں نے عرض کر دیا، اور شرک کا وہمی معنی معمولات اہل سنت کو دے کر اس کے اوپر اطلاق کر دینا۔ اسی طرح کا وہم قریش کو بھی ہوا تھا، اسی طرح کا وہم منافقین یہود اور نصارہ کو بھی ہوا تھا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین، بغوی، سمعانی، ابو بکر الجزائری، کشاف، سب نے یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جو رسول کی اطاعت کرے۔ آیت یہ تھی، حضور اس کی تفسیر فرماتے ہیں من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اب آیت کو دیکھ لیں، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ہو گئی۔ اب اسی کا ترجمہ ہے جو حضور فرما رہے ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ اب حضور ملا رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ہو گئی۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ہو گئی اللہ سے محبت۔ آگے سنیں، یہ تمام مفسرین، بیضاوی ہو، سمرقندی ہوں، زمخشری ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں، ابن کثیر، امام طبری، اسماعیل حقی، سب نے، یہ پورے مفسرین 1400 سال کی تاریخ کے مفسرین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ آگے سے کیا لکھا انہوں نے۔ جب حضور نے کہا نا میری محبت اللہ کی محبت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت، فقال المنافقون، تڑپ گئے، سڑ گئے منافقین یہ بات سن کے
کہنے لگے لقد قارب ھذا الرجل الشرک وہو ان ینہی ان نعبد غیر اللہ. وہ سڑ گئے تو منافقین کہنے لگے کہ یہ بندے نے تو شرک کیا ہے یا شرک کے قریب چلا گیا. یعنی حضور کو کہہ رہے ہیں کہ شرک کیا. اور کس بات کو منافقین شرک کہہ رہے ہیں؟ یا میرے اللہ میرے لیے آسان فرما دے کہ میں اپنی بات ناظرین تک پہنچا سکوں. منافقوں نے شرک کا غلط اطلاق کیا، شرک کے معنی کو نہیں سمجھا منافقوں نے، اور غلط اطلاق کس بات پر کیا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بات فرما رہے ہیں میری محبت اللہ کی محبت. وہ کہہ رہے ہیں اس نے تو خود کو اللہ سے ملا دیا. حضور کہہ رہے ہیں میری اطاعت اللہ کی اطاعت. کہتے ہیں دیکھیں اس نے اپنی اطاعت کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اور یہ تو بندہ شرک کر رہا ہے. ھذا الرجل الشرکا شرکا شرکا. یہ جو رٹ سنتے ہیں نا دن رات ہم، شرک شرک کی مومنین کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مدینے کے اندر آقا کے لیے نعرے لگ چکے ہیں. حضور کے لیے وہ منافقین میرے یہود و نصارہ الگ کہنا پڑتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں بلکہ نہ فرق تھا. منافقین یہود و نصارہ سے آئے تھے، اور جب یہود و نصارہ کہا جائے یا منافقین کہا جائے تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ قرآن نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے، اس لیے میں اس کا الگ کر رہا ہوں، ورنہ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور یہ کمال ہے کہ عربوں سے کوئی مشرک منافق نہیں بنا، یہ ساری پرتی ادھر سے آئی تھی. منافق کہتے ہیں ھذا الرجل الشرک، اس نے تو شرک کیا. اب اگر منافقین نے، اگر اہل کتاب نے شرک کا معنی صحیح سمجھا ہوتا تو کیا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شرک کا لفظ استعمال کرتے؟ وہ ظالموں، شرک تو تب بنتا ہے جب اللہ کی ذات، خلق، تدبیر، علم اور عبادت میں شریک کیا جائے. یہاں تو حضور اللہ کی نیابت میں فرما رہے ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہونے کی صورت میں فرما رہے ہیں، اور حضور نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہا ہے. خیر انہوں نے تو اس کو اللہ کا فرمان ماننا ہی نہیں تھا منافقین نے. اس نے کہا شرک، انہوں نے شرک کا معنی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ عرب تھے. آج کل جب ہم بات کرتے ہیں نا، مثلا مجھ جیسا بندہ، ایک دیہاتی بندہ، چٹا پینڈو، سیدھا پینڈو بندہ، دیہات کا رہنے والا، جب میں کہتا ہوں نا شرک کا یہ معنی ہے، اور یہ راغب نے لکھا ہے، یہ ابن منظور نے لکھا ہے، یہ زبیدی نے لکھا ہے، یہ جوہری نے لکھا ہے، اور یہ دیکھیں شرک کا معنی تو شراکت ہوتا ہے، حصے داری ہوتا ہے، قرآن کی اتنی آیات ہیں. تو بسا اوقات مجھے دوست میرے بارے میں شک سا کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو شیخ بن باز ہے وہ تو عرب ہے، وہ جو حافظ بن تیمیہ وہ تو عرب ہیں، اور وہ جو شوکانی ہے وہ تو عرب ہیں. اگر شرک کا یہی معنی ہے جو تو بتا رہا ہے تو پنجابی، ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا، دیہات کا رہنے والا بندہ ہے. وہ جو عرب ہیں ان کو اس شرک کے معنی کا نہیں پتا، وہ نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، عرب ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کو جاننا یہ اور بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو منافقین تھے مدینے کے، یہ فرینچ بولتے تھے، یہ اسپانش بولتے تھے، یہ عربی نہیں بولتے تھے. مگر دیکھیں انہوں نے شرک کا معنی سمجھا، انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیتا، انہوں نے شرک صحیح کا لفظ سمجھا، اس کو توحید صحیح کو سمجھا نہیں. انہوں نے ضد، اناد، ہٹ درمی میں آ کر شرک کا لفظ حضور کے لیے استعمال کر دیا. تو میرے دوستو، جب بندہ کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے، ضد میں ہوتا ہے، ہٹ درمی میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فارغ کرنا ہے، پھر وہ عربک لینگویج کو نہیں دیکھتا، وہ جوہری کو نہیں دیکھتا، وہ ابن منظور افریقی کو نہیں دیکھتا، وہ زبیدی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے کہ میں نے تیر مارنا ہے، شکار پہ لگے بس. وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. وہاں عربیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں اصل میں یہ بات ہوتی ہے. اس لیے پھر وہ جو شرک کا معنی ہے وہ درست نہیں ہوتا. ایک بات میں اس کا اور عرض کر دوں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. منافقین کا سربراہ عبداللہ بن ابی، یہ تمام تفاسیر میں ابن ابی حاتم سے لے کر امام طبری، بخاری، ابن کثیر، ثعلبی، سارے مفسرین کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
عبداللہ بن ابی سے کہا کہ وقال بعضهم لامضي الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعترف بذنبك يستغفر لك فلا وراسه انکارا لهذا الرأي، صحابہ نے اسے کہا آؤ تمہیں حضور کے پاس لے چلیں، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں اور دل سے پکا بندہ بن جا۔ آگے سے وہ کہتا ہے وقال لهم لقد اشرتم علی بالایمان، وقال لهم لقد اشرتم علی بالایمان فآمنت، تم نے مجھے کہا کلمہ پڑھو، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ واشرتم علی بان اوتی زکاۃ، تم نے مجھے کہا زکوٰۃ دو، میں نے وہ ففعلت، میں نے وہ دے دی۔ ولم یبکی لکم الا ان تأمرونی بالسجود لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کے سجدہ بھی کروں، خدا بھی مان لوں، جاؤ، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ نہ وہاں سجدے کی بات تھی، یعنی دعائے مغفرت کو انہوں نے خواہ مخواہ نام یہ دے دیا۔ اسی طرح وہ جو بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے دوست خواہ مخواہ اس کو یہ نام دے دیتے ہیں۔ اس کو میں ذرا دوبارہ اگلے پروگرام میں پڑھ کر انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔